پاکستانی ریاست اور معاشرہ اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے ساتھ نہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ اپنی شناخت کرتا ہے۔ وہ ہم میں سے ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے انہیں الگ کر دیا ہے۔ ریاست اور معاشرہ انہیں سختی سے جواب دے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب۔ اقلیتوں کے تحفظ کے عزم کا اظہار، کہا کہ اقلیتیں انشاءاللہ اس ملک میں محفوظ رہیں گی۔ نگراں وزیر اعظم نے 9 مئی کو ریاست کے دفاعی نظام پر حملہ قرار دیا۔ بولے جس نے بھی اس دن قانون کی خلاف ورزی کی اس کے خلاف بغیر کسی خوف و رعایت کے کارروائی ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا سانحہ جڑاوالا کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کا کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہا کہ اسلام یا شریعت کسی کا گھر یا عبادت گاہ جلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات کے بعد آبادی کو جلانا ناقابل برداشت ہے۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ کل الیکشن کرا دیں تو ہم انتخاب کرا کے چلے جائیں گے۔ 90 دن میں الیکشن کا کہیں گے تو 1 گھنٹہ کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔ جب تک رہیں گے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ہمارا کام بولے گا۔ نگراں کابینہ کے پہلے اجلاس سے متعلق نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ IMF کے منجمد پروگرام کو دھکے دے کر سٹارٹ کیا گیا۔ IMF سے کیے وعدوں میں شامل ہے کہ بہت زیادہ سبسڈی نہیں دیں گے۔ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے تیل مہنگا کرنا پڑا۔ مہنگائی کے باعث لوگوں کی مشکلات کا اندازہ ہے۔ زیادتی ہوگی کہ ملک اس حال میں ہو اور کابینہ اللے تللے کرے۔ آمدنی نہیں بڑھ رہی تو اخراجات نہیں بڑھائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں کرانے کا فیصلہ، آرڈر جاری کر دیا۔ آرڈر میں کہا کہ مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندی کی جائے گی۔ نئی مردم شماری کے مطابق 20,805 بلاکس کا اضافہ ہوا۔ کچھ میں تبدیلیاں ہوئیں۔ ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنا بھی لازم ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی کابینہ پر مشاورت مکمل۔ وزراء کے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ کابینہ ماہر تعلیم، ممتاز ڈاکٹرز، معروف سرجنز، ماہر معاشیات اور سیکیورٹی معاملات کے ماہر افراد پر مشتمل ہوگی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ میں ڈاکٹر سعد نیاز، مس رانا حسین اور ڈاکٹر جنید شاہ کی شمولیت کا امکان۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، مبین جمانی، صدیق میمن، احمد شاہ، ڈاکٹر علی فرحان کے نام بھی زیر غور۔ سپریم کورٹ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کرے۔ ملٹری کورٹس کیس میں بھی فل کورٹ بنانے کی تجویز دی تھی۔ آج بھی چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ نیب ترامیم کیس فل کورٹ سنیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترامیم کیس سننے والے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت یہ کیس کم از کم 5 رکنی بینچ سن سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت 28 اگست تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کریں گے۔ ضروری نہیں کہ نیب ترامیم کی میرٹس پر ہی فیصلہ کریں۔ ممکن ہے کہ کیس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ آئے۔ اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بنیاد پر ملٹری کورٹس کیس کی سماعت سے معذرت کر لی تھی۔ فیصل آباد کے علاقے جڑاوالا میں جلاؤ گھراؤ کے واقعات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا کریک ڈاؤن جاری۔ گرفتار ملزمان کی تعداد 145 ہو گئی۔ مسیحی آبادیوں کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ رینجرز کے دستوں کا شہر میں گشت جاری۔ گھروں اور املاک کے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے تشکیل کمیٹی نے بھی کام شروع کر دیا۔ سپریم کورٹ جڑاوالا میں ہوئے سفاق واقعے پر نوٹس لے۔ اقلیتی رہنما سیموئل پیارے نے جڑاوالا واقعے پر نوٹس کے لیے متفرق درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جڑاوالا میں 16 اگست کو مذہبی اوراق سمیت چرچ کو جلایا گیا۔ عدالت درخواست منظور کرتے ہوئے کیس سماعت کے لیے مقرر کرے۔ رانی پور میں پیر کی حویلی میں ملازمہ بچی فاطمہ کی تشدد سے ہلاکت کیس میں تحقیقاتی ٹیم کا فاطمہ کے گھر کا دورہ۔ مقتولہ بچی کے زیر استعمال کپڑوں کو تحویل میں لے کر فورنزک کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا۔ والدین نے مقتولہ بچی کے کفن دفن کے بعد کپڑوں کو گھر کے صحن میں دفنا دیا تھا۔ جاں باغ فاطمہ کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے 4 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل۔ سول جج کنڈیارو کی نگرانی میں بچی کی قبر کشائی کل ہونے کا امکان۔ قبر پر پولیس اہلکار تعینات۔ واقعے میں گرفتار ملزم اسد شاہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ نامزد ملزم کی اہلیہ ہنا شاہ کو سندھ ہائی کورٹ سے 7 روز کی حفاظتی ضمانت مل گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا رانی پور میں مبینہ تشدد سے جاں بحق فاطمہ کے قتل کا نوٹس۔ آئی جی سندھ کو بچی کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ اور حالیہ کیمبرج امتحانات کے نتائج پر لاہور میں طالب علم سراپا احتجاج۔ کہتے ہیں گزشتہ رزلٹ میں اے اور A+ گریڈز آئے۔ 9 مئی واقعات کی وجہ سے ان کے پیپر منسوخ ہو گئے تھے جس سے ان کا رزلٹ خراب ہو گیا ہے۔ مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ ہماری فریاد سننے والا کوئی نہیں۔